السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹڈ افیئر۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، فلسطین کی ایک تنظیم ہے اور حماس کی عسکری ونگ ہے، اس کا نام القسام بریگیڈ۔ اس نے ہفتہ 7 اکتوبر صبح 6 بجے غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر ہزاروں راکٹیں داغ دیے، فائر کر دیے، جس آپریشن کا نام انہوں نے طوفان الاقصی کا نام دیا۔ حماس کی قیادت میں فلسطینی تنظیموں کے اس حملے کی تفصیلات بڑی حیران کن ہیں، جو ہم آپ کو بتائیں گے، جس نے دنیا کو غیر معمولی حیرت میں ڈال دیا۔ یہودیوں کے مقدس روز ہفتے کے دن ہونے والے اس حملے کا آغاز صبح 6 بجے ہوا، جس وقت بیشتر یہودی گھروں میں بے فکر ہو کر سو رہے تھے اور ان کا آئرن ڈوم بھی ناکام رہا۔ ناظرین، آئیے آئرن ڈوم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آئرن ڈوم کیا ہے۔ ناظرین، کوئی بھی ملک اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنے کے لیے، حفاظت کی کڑی میں رکھنے کے لیے آئرن ڈوم کا استعمال کرتا ہے، جو کہ لگائے جاتے ہیں کسی کنٹری میں، اور باہر سے کوئی بھی حملہ ہو، بھلے وہ راکٹ کی صورت میں ہو یا میزائل کی صورت میں ہو یا بم کی صورت میں ہو، تو جب وہ فائر کرتا ہے تو یہاں سے بھی آئرن ڈوم بھی اپنا حملہ فائر کرتا ہے، اپنا راکٹ لانچ کرتا ہے، جس وجہ سے باہر سے آنے والا اور آئرن ڈوم کا جو راکٹ ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور وہ ہوا میں تحلیل ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے آئرن ڈوم کا نام، آئرن ڈوم۔ تو یہ ہے کہ وہ بھی ناکام رہا آئرن ڈوم اس وجہ سے۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں، حماس کا دعویٰ ہے کہ پہلے مرحلے میں 5000 راکٹ فائر کیے گئے، جبکہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 2500 راکٹ فائر کیے۔ تو آئیے مزید چلتے ہیں۔ غزہ کی پٹی سے 60 کلومیٹر دور اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب تک میں الارم بجنا شروع ہوئے، اور جلد ہی مغرب بیت المقدس اور دیگر شہروں میں بھی جہاں جہاں میزائل گرے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ راکٹوں کی اس برسات کے دوران حماس کے مسلح جنگجو ان مقامات پر اکٹھے ہوئے، اور جہاں سے انہوں نے غزہ کو الگ کرنے والی رکاوٹیں عبور کرنا تھیں۔ 380 مربع کلومیٹر غزہ کی سرحد اشکلون اور شاعر ہنیگیف نامی 3 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے۔ اس علاقے میں 50 یہودی کالونیاں تعمیر کی گئی، یعنی 50 یہودی کالونیاں تعمیر ہیں ابھی بھی، جہاں 37,000 یہودی آباد کاروں کو بسایا گیا۔ ہفتے کے روز فجر کے وقت حماس کے مزاحمت کاروں نے بیت حنون نامی کراسنگ پر جا کر اسرائیلی علاقوں میں داخل ہونے کا عمل شروع کر دیا۔ سب سے پہلے فولادی دیوار اور آہنی بارڈر کو توڑا گیا اور وہ داخل ہوئے اور آڑ کو توڑ دیا۔ تو ناظرین، وہ 3 صورتوں میں اسرائیل پر داخل ہوئے۔ پہلا فضائی صورت میں، یعنی ہوا کے ذریعے، دوسری یہ کہ وہ زمینی راستوں سے، تیسرا یہ کہ کشتیوں میں بیٹھ کر سمندری راستوں میں۔ 3 راستوں سے وہ داخل ہوئے اور 27 مقامات پر حملہ آور ہوئے، وہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جو سامنے نظر آتا اس کو فائرنگ کر کے اڑا دیتے۔ ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو پلاننگ ہے وہ کئی عرصے پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جنگ کیوں چھڑی، اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وجہ کیا ہے۔ تو آئیے سناتے ہیں آپ کو۔ 29 دسمبر 2022 کو وزیر اعظم نیتن یاہو کی قیادت میں تشکیل پانے والی حکومت تاریخ کی انتہا پسند ترین حکومت ہے۔ 6 پارلیمانی گروپوں پر مشتمل اس حکومت میں انتہائی دائیں بازو کے گروپ شامل ہیں، جن میں نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی کے ساتھ شاس، یہودی تورات، ریلچس صہیونزم پارٹی، عظمت یہودی اور ناؤم نامی گروپ شامل ہیں۔ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ نیتن یاہو اس وقت 6ٹھی مرتبہ اسرائیل کے وزیر اعظم کی حیثیت سے برسر اقتدار ہے، تاہم اس مرتبہ اپوزیشن کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی اور ان کے اتحادی گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے انتخابات میں پارلیمنٹ کی 120 سیٹوں میں سے صرف 64 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر سکے ہیں۔ ناظرین، اگر 64 سے کم ہوتے یعنی 60 سے کم، تو وہ کبھی برسر اقتدار نہیں آتے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت کی مقبولیت کم ہے، اور ریبلر یا معتدل یہودی گروپس کی جانب سے اس پر تنقید کا سلسلہ جاری رہا۔ حکومتی اتحاد میں شامل ریلچس صہیونزم پارٹی ماضی کی انتہائی 2 پسند تنظیم ہے، جس کا نام کاخ اور گوش ایمونیم نامی تنظیموں کی کوکھ سے نکلی ہے۔ یہ نام ہے کاخ اور گوش ایمونیم۔ مذکورہ دونوں تنظیموں کو 1994 میں اسرائیل نے بھی کالعدم قرار دے دیا تھا۔ گوش ایمونیم پر بھی
پابندیاں لگی تھی، یہی وجہ ہے کہ ان تنظیموں سے بننے والی پارٹی کا اسرائیلی کابینہ میں شامل ہونا امریکہ اور یورپی یونین کے لیے مشکل کا سبب بنا۔ اسرائیل میں اس انتہا پسند حکومت کے قیام کے بعد سے فلسطینی علاقوں میں آپریشن اور اراضی پر قبضوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ناظرین، ان کی حکومت میں یعنی انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ عبرانی 2 اخبار ہے، یعنی ایک کا نام ہے یدعوت اور احرود، انہوں نے بھی کچھ بتایا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق رواں برس کے ابتدائی صرف 4 ماہ میں یعنی صرف 4 مہینوں میں اسرائیلی فورسز نے فلسطینی علاقوں میں 5265 چھاپے مارے اور آپریشن کیا ناظرین، کتنے؟ 5265، جس میں 101 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس جولائی میں مغربی کنارے میں جنین آپریشن سب سے خونریز تھا، جس میں 10 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین حماس کو بھی موقع ملا، انہوں نے اپنی تنظیمیں شروع کی، اپنی کارروائیاں شروع کی۔ آئیے وہ بھی بتاتے ہیں۔ اس کے انتقام میں فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے کارروائیاں شروع کی، جن میں مغربی کنارے میں 35 اسرائیلی مارے گئے جبکہ 140 سعودی زخمی ہو گئے۔ ناظرین، یہ تمام سلسلہ وار ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے 2 دشمن ہیں، حزب اللہ اور دوسری ایران، یہ اس کے دشمن ہیں۔ اگر یہ جنگ میں آ گئے تو یعنی یہ ہے کہ تمام جو پیچھے کنٹری ہے وہ بھی آ جائیں گی، اس وجہ سے یہ جو جنگ ہے وہ بہت بڑی ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ہے کہ اب آپ کو تھوڑا بتاتے ہیں کہ ابھی فلسطین میں جو صورتحال ہے وہ کافی خراب ہے۔ ایندھن، بجلی، تمام تر چیزیں بند کر دی گئی، انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ناظرین، آپ دعا کیجئے کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے، یہ تمام انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کے جو مشہور شہداء ہیں، ان کے نام اور ان کے کارنامے اور ان کے ایسے ایمان افروز واقعات جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین